الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ میرے عزیز طلبا، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، ابھی ہمارے سامنے جو مہینہ گزر رہا ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ چند دنوں کے بعد یہ مہینہ ختم ہو جائے گا۔ یہ رجب اسلامی سال کے جو مہینے ہیں ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے اور جمادی الثانیہ کے بعد آتا ہے۔ ماہ رجب کی آمد کے ساتھ ہی ہمارے ذہن و دماغ میں ایک واقعہ گردش کرنے لگتا ہے، اور وہ واقعہ ہے اسرا اور معراج کا واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، اور پھر مسجد اقصی سے اوپر ساتوں آسمان کی زیارت کرائی گئی۔ انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، بہت سارے مشاہدات ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفے بھی ملے۔ یہ واقعہ تفصیلی ہے، میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے اس واقعے کو پیش کروں، تو میں نے اس واقعے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اسے کہا جائے کہ میں نے 4 نکات بنائے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ آخر اسرا اور معراج واقعے کا پس منظر کیا ہے، کس پس منظر میں کس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ اور یہ معجزہ عنایت فرمایا، اور دوسری بات یہ کہ آخر اسرا اور معراج کے واقعے کی تفصیل کیا ہے، سفر کہاں سے ہوا، کہاں ختم ہوا، اور پھر تیسری چیز یہ کہ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا تحفے عنایت فرمائے، اور چوتھی چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرا اور معراج کے سفر میں کن چیزوں کے مشاہدات کیے۔ یہ 4 پوائنٹس ہیں، تقریر کے 4 نکات ہیں، 4 حصے ہیں۔ واقعے کا پس منظر کیا ہے، نمبر 2 واقعہ کیا ہے، نمبر 3 آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں کون سے ہدایت اور تحائف ملے، اور نمبر 4 کہ ہمارے آقا نے کیا مشاہدات کیے ہیں، کیا دیکھے ہیں۔ یقیناً وقت مختصر ہے، 20 سے 25 منٹ کے اندر میں ان 4 باتوں کو اگر سمیٹا جائے تو انتہائی اختصار کے ساتھ سمیٹا جائے گا، اور میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے کچھ تفصیلی گفتگو کی جائے۔ اس مناسبت سے ہم نے یہ چاہا کہ آج 2 نقطوں پہ بحث کی جائے، 2 نقطے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، ایک اس واقعے کا پس منظر، اور دوسرا اس واقعے کی تفصیل یعنی واقعے کی شروعات اور اس کی انتہا۔ مزید 2 باتیں انشاءاللہ آئندہ تقریر میں پیش کی جائیں گی۔ اسرا اور معراج کے واقعے پر جب ہم غور کرتے ہیں
اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسراء کے واقعے کو قرآن کریم میں انتہائی واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں، لیل نکرہ استعمال ہوا ہے، رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی۔ کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو، اپنے خاتم الانبیاء والرسل کو، ہم ساقی کوثر شافع نیشر کو، ہم آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا حبیب جب لوگوں کو یہ واقعہ سنائے گا کہ میرے ساتھ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا ہے تو لوگ کیا کہیں گے، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ سب چیزوں کو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ یہ واقعہ وہ ہے جسے اسراء کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے البدایہ والنہایہ میں تاریخ کی مشہور کتاب ہے، اور اسی طرح سے دیگر مفسرین اور محدثین اور علماء کرام نے ان واقعات کو تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ اسراء اور معراج کا واقعہ آپ کو کسی ایک حدیث میں پورا واقعہ نہیں ملے گا۔ تقریباً 25 صحابہ کرام ہیں، تقریباً 25 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ ان تمام روایتوں کو آپ جمع کریں گے تو اسراء اور معراج کے واقعے کا تسلسل بنتا ہے، ایک واقعے سے جڑتا ہے۔ یہ اسراء اور معراج کا واقعہ دیکھیے، سفر تو ایک ہے، ہمارے نبی کا یہ ایک معجزہ ہے۔ جس طرح بہت سارے معجزے آقا کو دیے گئے، ان معجزوں میں سے ایک معجزہ اور اسراء اور معراج کا بھی معجزہ ہے۔ سفر ایک ہے لیکن سفر کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ اسراء کا ہے، جس کے بارے میں قرآن کی میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اور دوسرا مرحلہ معراج کا ہے جو مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان کی ہمارے آقا نے زیارت کی۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ علامہ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں تقریباً 10 اقوال انہوں نے نقل کیے کہ واقعہ کب پیش آیا۔ کیا ماہ رجب میں پیش آیا؟ اگر ماہ رجب میں تو ماہ رجب کی کس تاریخ کو پیش آیا؟ اور سب سے بڑا مسئلہ کہ کس سال یہ واقعہ پیش آیا؟ تقریباً 10 اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ ان 10 اقوال میں سے بعض اقوال تو ایسے ہیں جن کو علماء نے اول مرحلے میں رد کر دیا ہے، لیکن بعض اقوال ہیں جن کو بعض لوگوں نے راجح قرار دیا ہے، جن میں ایک قول یہ بھی ہے کہ سن 10 نبوی میں، نبوت کے 10ویں سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا تحفہ ملا ہے۔ اور ایک دوسرا قول جو مشہور ہے وہ یہ کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، یعنی نبوت کے 12ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم تحفہ ملا ہے۔ کس پس منظر میں یہ تحفہ ملا ہے، اس پس منظر کو بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ آدمی جب پس منظر جانتا ہے تو چیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اگر پس منظر نہ جانتا ہو آدمی تو پھر چیز کی اہمیت معلوم نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی کو کبھی پیاس نہ لگی ہو تو پھر ایک گلاس پانی کی قیمت کو وہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ایک آدمی جو ہمیشہ شکم سیر ہوتا ہو، پیٹ بھر کر وہ ہمیشہ کھاتا ہو، وہ بھوک کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ بھوک کی اہمیت کو اگر پوچھ رہا ہو
اس انسان سے پوچھئے جس انسان کو وہ نوانے کھانے نہ ملے ہوں اور پھر وہ انسان بھوک سے تڑپ رہا ہو، پھر اس کے بعد اسے کھانا ملا ہو، اس سے پوچھئے کہ بھوک کسے کہتے ہیں اور شکم سحری کسے کہتے ہیں، اس سے پوچھئے۔ ایک آدمی جو صاحب اولاد نہ ہو اور بڑھاپے میں اسے اولاد نصیب ہوئی ہو، اس سے پوچھئے کہ اولاد نہ ہونے کا درد کیا ہوتا ہے اور اولاد ہونے پر خوشی کیا ہوتی ہے۔ کسی چیز کے پس منظر کو آدمی جانتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا خلفیہ کیا ہے، تو پھر چیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسرا اور معراج کا پس منظر کیا ہے وہ تو اصل اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چیزوں کی حکمتوں کو اللہ جانتا ہے، لیکن علماء نے پرانی آیات اور احادیث کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کے پس منظر کو بیان کیا ہے۔ ہم اس روشنی میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت کا کام کیا اور انتہائی تندہی سے، انتہائی محنت سے کام کیا۔ کوہ صفا پہ چڑھ کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، گھر گھر ہمارے نبی گئے اور دستک دی اور کہا کہ تم مجھے جانتے ہو میں محمد بن عبداللہ ہوں، تم مجھے جانتے ہو میں صادق ہوں، تم مجھے جانتے ہو میں امین ہوں، میرے پاس وحی نازل ہوتی ہے، میں خاتم الانبیاء والرسل بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کہتا ہے، وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، وہ جنت کا ٹکٹ اور جنت کا پروانہ اسے مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے مکے میں آواز لگائی کہ تم جن بتوں کو پوجتے ہو، تم جن بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہو، تم آباء و اجداد کی جن چیزوں کی تقریر کرتے ہو، شریعت سے، اسلام سے، دین سے، اللہ کے بھیجے ہوئے نظام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تم ان چیزوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، ایک اللہ کو مانو، اپنے دل میں توحید کو بساؤ، اللہ کے سامنے سجدے بھی کرو، اللہ کے سامنے رکوع بھی کرو، اللہ کے سامنے قیام بھی کرو، اللہ سے اپنی منتیں بھی مانگو، اللہ سے نظر و نیاز مانگو، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کا مرتبہ نہ دو۔ تم لوگوں نے بتوں کو اللہ کا مرتبہ دے دیا ہے، وہ بت جن کے سامنے اگر ایک مکھی آ جائے تو مکھی کو بھی نہیں بھگا سکتے، وہ بت جسے کوئی مارنا چاہے تو اپنی طرف سے دفاع بھی نہیں کر سکتے، وہ بت جس کے سامنے کتے آ کر اگر پیخانہ اور پیشاب کر دے تو کتوں کو بھی نہیں بھگا سکتے۔ افسوس ہے تمہاری عقلوں پر تالے پڑ گئے، تم ایسی چیزوں کو مانتے ہو۔ میں خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں دین کی دعوت لے کر بھیجا گیا ہوں، اسلام کے نظام کو لے کر بھیجا گیا ہوں، تم اللہ کی وحدانیت کو مان لو، تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ ہم جو عقیدے پیش کر رہے ان عقیدے کو مان لو۔ اللہ کے رسول دعوت کا کام کرتے رہے، کوہ صفا پر بھی چڑھے جیسا کہ میں نے بتایا، اوقاف کے بازار میں بھی گئے، جہاں لوگوں کے مجمع ہوتے تھے وہاں بھی گئے، گھر گھر بھی گئے، لیکن چند افراد کے سوا مکے کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن ہمارے نبی نے دعوت کے کام کو چھوڑا نہیں، وہ تو ہمارے نبی تھے، نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، دعوت کو ان کی ذمہ داری تھی، لیکن مکے والوں نے جب مانا نہیں اب کیا کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر سوچی، نبوت کے 10ویں سال آقا نے سوچا کہ چلو طائف جاتے اور طائف جا کر وہاں دعوت کا کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسلام قبول کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دل میں آرزو اور تمنائیں لے کر طائف جاتے ہیں، سرسبز و شاداب علاقہ ہے، باغات کی لمبی لائن، لمبی قطاریں ہیں، آقا جاتے ہیں، وہاں کے سرداروں کو دعوت دیتے، لیکن افسوس سچ افسوس کہ کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ ایک غلام تھا عداس نام کا، جس نے اللہ کے رسول سے کچھ رحم و کرم اور الفت و محبت کا اظہار کیا تھا۔ جب آقا ایک درخت کے چھاؤں میں بیٹھ گئے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے لوگوں نے مارا،
اپنے غلاموں کو آقا کے پیچھے لگا دیا. وہ غلام جو اوباش قسم کے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر پتھروں کی بارش کرتے تھے. روایت میں یہ بات موجود ہے کہ آقا کے پاؤں مبارک سے اتنے خون نکلے کہ آقا کی جوتیاں پاؤں میں چپک گئی. آقا جب بیٹھے کہ تھوڑا آرام کر لے, اپنی جوتی کو نکالے, خون کی وجہ سے اللہ کے رسول کے جوتیاں پاؤں میں چپک گئی تھی, جوتیاں نکل نہیں پا رہی. ظالم پھر آتے آقا کے ہاتھ کو پکڑ کر کھڑا کر دیتے اور کہتے تم اس محلے سے یہاں سے نکل جاؤ. کیا آرزو لے کر ہمارے نبی گئے تھے, کیا تمنائیں اور کیا خواہش لے کر گئے تھے کہ مکے والے اگر نہیں مانتے طائف والے مان لیں گے. لیکن کیا گزرا ہوگا ذرا سوچئے کہ وہ نبی جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا, وہ نبی جس نے صرف اپنی نہیں اسے سبوں کی فکر کی, اس نبی کی کوئی بات نہیں سن رہا اور اس نبی کو لوگ اپنے محلے سے مار کر پتھراؤ کر کر نکال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے, پہاڑوں کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے اے محمد, اے خاتم الانبیاء, آپ کہہ دیں تو طائف والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دیا جائے, قربان جائیے. نبی کا ایک ایک اسوہ اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. ہم تو بات میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم تو اپنے بھائی کو دشمنی کی وجہ سے دیکھنا نہیں چاہتے, بھائی سے حسد اور بغض رکھتے. آقا نے فرمایا نہیں, اسے چھوڑ دو, ان لوگوں کو ہلاک مت کرو, ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی اسلام قبول کرنے والا ہو جائے. یہ ہے نبی کی رحمت للعالمین. اللہ کے رسول بہت مایوس ہو کر طائف سے آئے, مکے میں آئے. نبوت کا 11واں سال آتا ہے, 12واں سال آتا ہے. اللہ کے رسول نے ارادہ کیا کہ جو حضرات حج کے موقع سے مکے میں آئیں گے ہم ان سب تک دین کی دعوت پہنچائیں گے. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ حج کے موسم سے پہلے ہی مکے والوں نے ایک میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں یہ بات طے کی مکے والوں نے کہ حج کا موقع ہے, باہر سے لوگ آئیں گے, یہ محمد اور محمد کے ماننے والے اپنی دعوت ان تک پہنچائیں گے اور پھر یہ دعوت کا کام جو مکے کے اندر ہے یہ مکے سے باہر نکل کر پوری دنیا میں پھیل جائے گا. اس لیے ایک کام کرتے ہیں, جتنے راستے مکے میں آتے ہیں ہر راستے پر ہم کچھ نوجوانوں کو بیٹھا دیں اور ہر نوجوان مکے میں آنے والوں سے یہ کہے کہ دیکھو حج کے لیے آ رہے ہو, خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آ رہے ہو, بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہو, لیکن یاد رکھنا ہمارے مکے میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد, وہ جادوگر ہے, ان کی بات کو کبھی نہیں سننا. اگر ان کی بات کو تو نے سن لیا تو تو اس کا ہو جائے گا اور تیرا خاندان تجھ سے دور ہو جائے گا, آب و اجداد کا دین تجھ سے دور ہو جائے گا. مکے والوں نے یہ پلاننگ بنائی اور بات کی میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, تاریخی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے. حضرت طفیل بن عمرو الدوسی یمن کے رہنے والے ہیں, مکے میں آتے وہ خود کہتے کہ مکے کے لوگوں نے ہم سے کہا کہ طفیل مکے میں ایک نوجوان ہے جس کا نام محمد ہے, جادوگر ہے, اس کی بات میں ایسی تاثیر ہے کہ جو اس کی بات کو سنتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے. محمد کی بات کو نہ سننا. حضرت طفیل خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال دیا تھا, میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال دیا کہ تاکہ محمد کی آواز ہمارے کانوں تک نہ آئے. لیکن اللہ جس کو ایمان کی دولت دینا چاہے لاکھ لوگ کوششیں کر لیں, ایمان اس کے دل میں آ ہی جاتا ہے. کہہ دیں کہ میں طواف کر رہا تھا, ایک آدمی ہے جو کھڑا نماز پڑھ رہا تھا, کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا, وہ چیز ہمیں نہیں معلوم رہی, میرے کانوں میں ہلکی آواز پڑی, میں کھڑا ہو گیا سننے لگا اور جب سنا تو میں نے کہا, ہمارے دل نے ہم سے کہا اے طفیل تو نے کانوں میں روئی ڈال رکھی ہے کہ محمد کی آواز نہ جائے. اے طفیل تو بہت بڑا خطیب ہے, اے طفیل تو شاعر بھی ہے,
اے طفیل تو اپنے قبیلے کا سردار بھی ہے، اے طفیل کیا تو اس کلام کو سننے کے بعد یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ کلام انسان کا ہے یا انسانوں سے ماورا خالق کا کلام ہے؟ اے طفیل تو فیصلہ خود کر کہ جس چیز سے تجھے قریش نے روکا ہے، کیا یہ محمد کا کلام جادو ہے؟ کیا یہ محمد کی بات کسی مخلوق کی بات ہے؟ اے طفیل تو خود سوچ لے۔ وہ طفیل کہتے ہیں میں سوچنے پر آمادہ ہوں، میں نے سوچا اور میرا فیصلہ یہ ہوا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ قریش کے لوگ جو لوگوں کو بہکا رہے ہیں وہ غلط بہکا رہے ہیں، یہ واقعی میں نبی ہے، یہ کلام کسی خالق کا کلام ہے، کائنات کے خالق کا کلام ہے، یہ انسانوں اور مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر وہ کہتے کہ میں محمد کے ساتھ ہو لیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسراء اور معراج کے واقعے کو پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ پس منظر آپ نے دیکھا مکے کے چند لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول طائف گئے، طائف میں کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، اور پھر نبوت کے 11ویں اور 12ویں سال مکے والوں نے پلاننگ کی کہ حج کے موقع سے جو بھی آئے گا یہ کہہ دینا محمد جادوگر ہے۔ آنے والوں میں سے بہت کم لوگوں نے دعوت قبول کی۔ مدینہ منورہ سے قافلے آئے تھے، ان قافلوں میں سے 2 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر چند افراد نے اسلام قبول کیا۔ ایسی صورتحال تھی کہ دعوت کا کام جس طرح ہونا چاہیے ہو نہیں رہا ہے۔ نبی مایوس ہے، اپنے کام سے ہمت نہیں ہارے تھے۔ نبی ہمت نہیں ہارا کرتا ہے، نبی باحوصلہ ہوتا ہے۔ جب سب کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں اس وقت بھی نبی کا حوصلہ جمع رہا کرتا ہے، حوصلہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن انسان ہے، چہرے مہرے سے کچھ پریشانی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول مایوس ہیں کہ مکے والوں نے بھی دعوت قبول نہیں کیا جس طرح قبول کرنا چاہیے، طائف والوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ جو حجاج کرام ہیں ان کو مکے والے بہکا رہے ہیں، مدینے کے چند لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر 1-2 افراد جو ادھر ادھر کے اسلام قبول کیا۔ نبی مغموم ہے کہ نبوت کے 11-12 سال گزر چکے ہیں، لیکن دعوت کا کام جیسا ہونا چاہیے، لوگوں کو جس طرح ٹوٹ کر قبول کرنا چاہیے قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں خواہ وہ سن 10 نبوی ہو یا سن 12 نبوی ہو، میں نے بتایا اس سے پہلے کہ تقریباً اسراء اور معراج کی تاریخ میں 10 اقوال حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے نقل کیے۔ اللہ کے رسول مغموم ہے، روایتوں کو دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک عظیم تحفہ اسراء اور معراج کا عنایت فرمایا۔ اسراء اور معراج کے بہت سارے پیغامات ہیں، اس موضوع پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی، لیکن ایک بہت اہم پیغام یہ ہے، اے حبیب آپ گھبرائیں مت۔ اگر زمین والے آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے آپ کی دعوت آسمان کی بلندیوں سے بھی اوپر جا کر رہے گی۔ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کی دعوت کو جنات بھی قبول کریں گے۔ اے نبی آپ گھبرائے نہیں، آپ صرف امت محمدیہ کے نبی نہیں بلکہ آپ تو خیر الامم کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ سارے انسانوں کے آپ نبی ہیں، آپ تو سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ اے نبی حوصلے سے کام لیجیے، اے نبی گھبرانے کی بات نہیں، آپ کی دعوت کا دائرہ بڑھے گا۔ یہ اللہ نے آسمان و زمین کی زیارت کرا کر ایک اہم پیغام دیا ہے کہ آپ کی دعوت پھیلے۔ اسراء کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ آسمان کی جانب جو چھت ہے چھت کھلتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل اٹھاتے ہیں اور پھر اٹھا کر آپ کو حتیم میں لے جا کر رکھتے ہیں۔ حتیم کعبے کے بازو میں ایک حصہ ہے جسے گھیر دیا گیا ہے، کمر کے برابر سنگ مرمر سفید پتھر سے گھرا گیا ہے، وہ حتیم ہے، وہ کعبے کا حصہ ہے۔ حتیم میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ کعبے میں نماز پڑھتا ہے، حتیم کے اندر سے اگر کوئی طواف کرتا ہے اس کا طواف نہیں ہوگا،
اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا عمرہ نہیں ہوگا. حتیم کے باہر سے طواف کرنا ہے. حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمیں حتیم میں رکھ دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں میں کچھ نیند میں کچھ جاگا ہوں. اسی میں کہا جاتا ہے کہ بیچ والے کو اٹھایا جائے، بیچ والے کو اٹھایا جائے. ایک طرف حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ہے، ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے. اللہ کے رسول کو بیچ سے اٹھایا جاتا ہے. کعبے کے سامنے زمزم کا کنواں ہے. ابھی چند سالوں پہلے تک آپ زمزم کے کنویں کو دیکھ سکتے تھے، لیکن ابھی میں 2-3 مہینے پہلے گیا تو زمزم کے کنویں کو بند کر دیا گیا. اب وہی افراد وہاں جا سکتے ہیں جن کو خاص اجازت ہو. ہر آدمی زمزم کے کنویں کو نہیں دیکھ سکتا. آج سے 10-12 سال پہلے جو چاہتا دیکھ سکتا تھا. اس طرح سسٹم بدل دیا گیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زمزم کے کنویں کے پاس ہمیں لے جایا جاتا ہے، ہمیں بیٹھانا جاتا ہے، ہمارے سینے کو چاک کیا جاتا ہے، ہمارے سینے سے دل کو نکالا جاتا ہے اور سونے کے تشت میں ہمارے دل کو رکھا جاتا ہے. آب زمزم سے ہمارے دل کو دھویا جاتا ہے، نور و حکمت سے ہمارے سینے کو بھرا جاتا ہے اور پھر اس دل کو ہمارے سینے میں لوٹا کر ہمارے دل کو سی دیا جاتا ہے، پیک کر دیا جاتا ہے، جسے شق صدر کہا جاتا ہے. سینے کو چیرنے کا واقعہ آقا کے ساتھ کم و بیش 3 دفعہ پیش آئے. ان میں سے ایک یہ واقعہ ہے شق صدر کا. آقا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک سواری ہے جسے براق کہتے ہیں. برق کے معنی بجلی کے ہوتے ہیں. بجلی میں چمک بھی بہت ہوتی ہے، بجلی میں روشنی بھی بہت ہوتی ہے. آقا کہتے ہیں ایک سواری براق ہے جو دیکھنے میں گدھے سے تھوڑا اونچی سواری ہے اور پھر خچر سے تھوڑی چھوٹی سواری ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے آقا اس پر تشریف رکھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں. جب کسی سواری پر نیا سوار ہوتا ہے تو کبھی سواری بھی اٹکھیلی کرتی ہے، کبھی سواری بھی اپنے نقشے دکھاتی ہے. اس سواری نے بھی تھوڑے اپنی حرکت دکھائی. جبرائیل نے کہا اے سواری، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے اوپر کون سوار ہے؟ یہ کائنات کا سب سے افضل انسان ہے، اس سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا. تیرے لیے شرف و عزت کی بات ہے کہ تیرا سوار کائنات کا ایک افضل انسان ہے اور تو اچھیلی دکھاتا ہے. جبرائیل کا یہ کہنا تھا کہ کہتے کہ براق جو سواری تھی شرابور ہو گئی، پسینے میں ڈوب گئی. یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے. اللہ کے رسول کو بہت سارے مشاہدات ہوتے ہیں. یہ سفر مکمل ہوتا ہے کہ آقا مسجد اقصی یعنی بیت المقدس پہنچتے ہیں. وہاں ایک پتھر ہے، اس پتھر سے اللہ کے رسول اپنی سواری کو براق کو باندھ دیتے ہیں، مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، حضرت جبرائیل بھی ہے، اول سے اخیر تک تمام انبیاء کرام وہاں موجود ہیں. حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ آپ کو امامت کرنی. یہ کون سی نماز تھی؟ اس کے بارے میں علماء نے 2 باتیں لکھی. ایک بات تو یہ کہیے کہ جاتے ہوئے نماز پڑھی گئی تھی اور یہ تہجد کی نماز تھی، اور ایک دوسرا قول نہیں، جانے میں نہیں، اللہ کے رسول 7 آسمان کی زیارت کر کے جب واپس آئے تو نماز پڑھی گئی تھی اور وہ فجر کی نماز تھی. خیر نماز پڑھی گئی اس پر کسی کا اختلاف نہیں. نماز کون سی تھی یہ ایک مسئلہ ہے. اللہ کے رسول نے امامت کی. امامت کروا کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حبیب آپ اگرچہ اخیر میں آئے ہیں لیکن آپ سب سے افضل ہیں، سب سے برتر، سب سے بہتر. یہ واقعہ دوستو ختم یہاں پر ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت ہوتی ہے. آپ کی خدمت میں ایک کشت پیش کیا جاتا ہے، اس میں شراب پیے اور اس میں دودھ پیے. کہا جاتا ہے اے نبی قبول فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو قبول فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اصبت الفطرہ، اے نبی آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، آپ نے خالص عمدہ چیز کو اختیار کیا ہے. اگر آپ شراب کو ہاتھ لگا دیتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. معلوم یہ ہوا کہ جب ہمارے گھر کوئی مہمان آ رہا ہے مہمانوں کی ضیافت بھی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول اللہ کے مہمان بن رہے ہیں. ابھی
پورا سفر مکمل نہیں ہوا ہے، سفر کا ایک حصہ مکمل ہوا ہے، جسے اسرا کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ضیافت ہو رہی ہے، میرے حبیب کی ضیافت کی جائے۔ یہ جو واقعہ ہے دوستو، حضرت ام ہانی کے گھر سے شروع ہو کر حتیم میں آنا، اور پھر آب زمزم کے کنویں کے پاس سے براق سواری پر سوار ہونا، مسجد اقصی کے پاس آنا، سواری کو باندھ لینا، انبیاء کرام کی امامت کرنا، اور پھر نبی کی ضیافت ہونا، اس واقعے کو کہتے اسرا۔ اسرا کہتے ہیں۔ اس واقعے پر کچھ لوگوں نے اعتراضات بھی کیے، آئندہ اگر موقع ملے گا تو بتاؤں گا کہ اعتراضات لوگوں کے سچ ہیں یا غلط ہیں۔ اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا عقیدہ ہے اس پر کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا اور معراج کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ حالت بیداری میں پیش آیا ہے، اور جسم و جان روح کے ساتھ پیش آیا ہے۔ سفر کا ایک حصہ مکمل ہوتا ہے، دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے سفر کا، مسجد اقصی سے ساتواں آسمان کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ سفر کیسے ہوتا ہے؟ ایک روایت کے مطابق آسمان سے ایک سیڑھی اتاری جاتی ہے، ہیرے جواہرات سونے چاندی انتہائی اعلیٰ قسم کی سیڑھی ہے، اس سیڑھی کے ذریعے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اور دوسری ایک جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں، بغیر سیڑھی کے جاتے ہیں۔ خیر آسمان کا اپنا پورا نظام ہے آسمان کا۔ جبرائیل علیہ السلام جیسے پہلے آسمان پر جاتے ہیں اور آسمان کو کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون کھٹکھٹا رہا ہے، کون ہے آنے والا؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں جبرائیل ہوں۔ پھر سوال ہوتا ہے دوسرا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں میرے ساتھ محمد ہیں۔ تیسرا سوال ہوتا ہے کیا محمد کو آنے کی اجازت ملی ہے؟ جواب آتا کہ ہاں اجازت ملی ہے۔ آسمان کا پہلا دروازہ، پہلا آسمان کھلتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے علیک سلیک ہوتا ہے، خوش آمدید کہتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام ایک جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور دوسری جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول نے کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ داہنی جانب جو دیکھتے تو ان کی اولاد کی وہ روحیں ہیں جنت میں جانے والی، دیکھ کر خوش ہوتے ہیں ہماری اولاد جنت میں جائے گی۔ بائیں سائڈ جو روحیں ہیں وہ روحیں جہنم میں جانے والی، دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے۔ خیر ایک سے لے کر ساتواں آسمان تک جاتے اور یہی 3 سوالات ہوتے، کون کھٹکھٹا رہا ہے، کون ہے؟ کہتے ہیں جبرائیل ہو، تمہارے ساتھ کون ہے؟ محمد ہے۔ آنے کی اجازت ملی ہے؟ ہاں آنے کی اجازت ملی ہے۔ پھر دروازہ کھلتا ہے آسمان کا، پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، 6ویں آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جو البیت المعمور پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ البیت المعمور کیا ہے؟ جس طرح دنیا میں ہمارے لیے کعبے کو قبلہ بنایا گیا ہے انسانوں اور جناتوں کے لیے، اسی طرح البیت المعمور 7واں آسمان کے اوپر جو گھر ہے وہ فرشتوں کے لیے قبلہ بنایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے، روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، جو ایک دفعہ کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ طواف کی اس کی باری نہیں آئی۔ یہ اللہ کی فوج۔ 7واں آسمان کے بعد اللہ کے رسول آگے جاتے ہیں جو سدرۃ المنتہا، منتہا کہتے ہیں آخری جگہ، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، بیر کے درخت۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے، وہ درخت ہے انتہائی خوبصورت، اس کے پتے آقا نے فرمایا اس کے پتے ایسے ہیں جیسے کہ ہاتھی کے کان ہوئی کرتا، فرمایا کہ اس کے پھل ایسے جیسے کہ بڑے مٹکے اور بڑے گھڑے ہوا کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا وہ آخری جگہ ہے، نیچے کے فرشتے اوپر نہیں، اوپر کے نیچے،
دنیا کا جو نظام، جو چیزیں، رپورٹس جانی اللہ کے پاس سدرۃ المنتہا کے بعد رکھا جاتا ہے، وہاں سے فرشتے لے لیتے، اوپر سے کوئی حکم نازل ہوا جاتا ہے، اس جگہ رکھ دیا جاتا ہے، وہاں سے نیچے فرشتے لے لیتے۔ اللہ کے رسول سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جاتے، کہتے میں اس جگہ گیا جہاں قلم کے چلنے کی آواز بھی آ رہی، اوپر بھی ہمارے آقا کی ضیافت ہوتی ہے، اور آپ کی خدمت میں ایک روایت کے مطابق دودھ اور شراب پیش کیا جاتا ہے، دوسری روایت کے مطابق دودھ، شراب اور شہد پیش کیا جاتا ہے۔ آقا نے دودھ کو اختیار کیا ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول نے گویا فطرت اختیار کی۔ یہاں پر دوستو معراج کا واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تقریر میں 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء اور معراج کے واقعے کا پس منظر کیا ہے، وہ پس منظر بتایا میں نے۔ دوسرا میں نے بتایا کہ واقعہ کیا ہے، وہ واقعہ میں نے بتایا۔ 2 چیزیں واقع رہ گئی، ایک یہ کہ اللہ کے رسول خالق کون و مکان کے مہمان بن رہے ہیں، آخر اللہ اپنے رسول کو ہدیہ اور تحفے میں کیا دے رہا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں کن چیزوں کے مشاہدے کیے۔ یہ 2 باتیں انشاءاللہ آئندہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ پڑھنے پڑھانے کی توفیق عنایت فرمائے، اچھی طرح سے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔